جو میرے گاؤں میں ایک لڑکیوں کا اسکول تھا اس کو کیسے کالج میں کنورٹ کیا جائے. So the struggle really started over there. How do we really change basically our rules and all the constitutions which were a whopping contribution of $9 million to Pakistani University NUST. آئیے ملاقات کرتے ہیں tremendously successful businessman and a very enterprising human being. ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر احمد. اگر زندگی میں آپ نے کچھ سیکھنا ہے نا تو ایفرٹ کرو گے تو کوئی نہ کوئی مسٹیک آپ سے غلطی ہوگی تو آپ سیکھو گے. اگر آپ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے ہو تو کیسے سیکھیں گے آپ, کیونکہ غلطی نہیں آپ کر سکتے. There is a risk, there is a reward, there is always a win. If you can win, why not me? اگر ہم ایک چھوٹے سے محلے سے آتے ہیں, بڑی یونیورسٹی میں کبھی نہیں گئے, تب تو کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے. بیٹا میرا جوائن کیا, بیٹی نے جوائن کیا آفس میں, تو ان کو پہلے دن یہ بولا گیا تھا, I'm not your father and you're not my son or daughter. جو دوست احباب کچھ رشتے دار ہیں نا وہ آپ کو بھٹکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی you just derail yourself, your downfall starts. Your number one tip would be کہ اگر آپ successful ہونا چاہتے ہیں تو keep the wife happy so your life is happy. I had almost given up. So it was my wife who supported me. آپ نے $9 million کی endowment دی ہے. How long did it take for you to earn your first million? میری والدہ کہتی تھی بیٹا اپنا ہاتھ جو ہے نا ایسے رکھنا, کسی کو دینے والا بننا, ایسے نہ کرنا, لینے والا نہیں بننا. اس نے مجھے بولا کہ تنویر, you have the potential, you can make wonders in this industry. Yes, I cannot offer you 100,000, you have to live with 40,000, but one day you will thank me. میں نے رسک لیا. یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کی طرف جو ہے نا وہ گئے ہیں. ٹانگ کھینچنے میں ہم ماہر ہیں, وہ تو ہمارا قومی کھیل ہے. پاکستان میں لوگ کامیاب ہیں, پاکستان کی ریاست کامیاب نہیں ہے. تقریباً 60% آف جو اینڈ ریٹیل ہے نا وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ایز اے پاکستانی, ڈو یو تھنک پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ؟ Assalamu alaikum and a very warm welcome. You're watching another candid conversation with me, Sidra Iqbal, and today it's all going to be about success. ہم میں سے ہر شخص سکسیزفل ہونا چاہتا ہے, لیکن ہماری ڈیفینیشن الگ الگ ہو سکتی ہے. لیکن the $1 million question is کہ کیا جو مٹیریل سکسیس ہے, بہت سارا پیسہ کمانا, ذہنی آسودگی ہونا, پیسے کی وجہ سے ویلدی ہونا, کیا آپ کو خوشی بھی دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہر شخص میرے خیال میں زندگی میں اطمینان, خوشی, کنٹینٹمنٹ چاہتا ہے. کیا یہ خوشی آپ کو پیسہ دے سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کی اس میں رائے یہ ہے کہ the ones who think that money cannot buy happiness just don't know where to shop. لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے مہمان who's definitely made a lot of wealth for himself. انہوں نے بہت سارے فیلیئرز بھی دیکھے, لیکن اب کامیاب ہیں, اور نہ صرف یہ کہ یہ خود کامیاب ہیں بلکہ یہ کامیابی دوسروں سے شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں. کئی ینگسٹرز کا کریئر ان کے ساتھ شروع ہوا ہے, اور حال ہی میں زبردست بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن بہت ضروری ہے اگر آپ زندگی میں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں. اینڈ ہی از میڈ اے ووپنگ کنٹریبیوشن آف $9 million ٹو پاکستانی یونیورسٹی NUST. آئیے ملاقات کرتے ہیں tremendously successful businessman and a very enterprising human being. ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر احمد. السلام علیکم تنویر صاحب. جی وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, اور آپ کم آتے ہیں پاکستان, لیکن یو آلویز برنگ سچ گڈ نیوز. پلیز ٹیل می کہ لوگ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ویژن نے آپ کے اندر یہ آئیڈیا اسپارک کیا کہ NUST کو ایسی انڈاؤنمنٹ دینی چاہیے. کیا گزری آپ کے ذہن میں؟ ہاؤ ڈڈ اٹ انسپائر یو؟ واٹس دا اسٹوری دیر؟ The story is very simple and it's very intellectual کہ جب آپ ایجوکیشن کو لے کے چلتے ہیں. So I was really working on the education for last 2.5 years. So the first initiative was کہ جو میرے گاؤں میں ایک لڑکیوں کا اسکول تھا اس کو کیسے کالج میں کنورٹ کیا جائے. So the struggle really started over there. How do we really change basically our rules and all the constitutions which were last amended back in 1924, 1925. Pakistan 1947 میں بنا ہے, unfortunately no one has ever looked کہ اس چیز کو بھی ہم کس طریقے سے امینڈ کریں. اگر دیکھا جائے تو 1924 میں کیا آبادی تھی, پاپولیشن کے حساب سے کافی ساری امینڈمنٹس ہونی چاہیے جو کہ ہمارے نہیں ہو سکی. تو وہ جو ایک چیز کو ٹرانسفارم کرنا تھا
تو جو ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں شروع جو کہ ابھی ہمیں دکھ نہیں رہی ہیں, بٹ موسٹلی جو ویژنری پرسنز ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے 3 یا 4 سال بعد اس کے کیا افیکٹس ہونے والے ہیں. تو انہی افیکٹس کو لے کے ایک جو ایجوکیشن کا تھا اس کو میں نے پک کیا کہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو لڑکیوں کا کالج ہے اس کو کنورٹ کرنے میں جو مجھے اسٹرگلز آئیں, تو جیسے یہ ایک انیشیٹو آیا ایجوکیشن کا چیف آف آرمی اسٹاف کو لے کے, تو میرے لیے جو مشکلات تھی نا وہ تھوڑی سی آسان ہو گئی, تو اس کو لے کے پھر میں آگے چلا. اچھا, آئی تھنک آپ کی یہ جو ایفرٹ ہے اٹ ول گو اے لانگ وے ان کریٹنگ اے لیول پلینگ فیلڈ. ہمارے یہاں کئی لوگ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے, اگر ہم ایک چھوٹے سے محلے سے آتے ہیں, بڑی یونیورسٹی میں کبھی نہیں گئے, تب تو کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے. ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے مشکل نہیں ہے, آپ کا پرسسٹنس از دا کی. آپ اگر ایک پرسسٹنٹ ہی نہیں ہے, آپ ایک اس چیز کو ایک دفعہ فیل ہو گئے ہیں, آپ نے گیو اپ کر دیا ہے, تو what did you learn? You didn't even learn from your own mistake. اگر آپ نے دیکھیں, میں سب کو ایک چیز بولتا ہوں, اگر زندگی میں آپ نے کچھ سیکھنا ہے نا تو ایفرٹ کرو. ایفرٹ کرو گے تو کوئی نہ کوئی مسٹیک آپ سے غلطی ہوگی تو آپ سیکھو گے. اگر آپ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے ہو تو کیسے سیکھیں گے آپ, کیونکہ غلطی نہیں آپ کر سکتے. دیر از اے رسک, دیر از اے ریوارڈ. تو رسک لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. رسک لیں گے تو ہم جو ہے نا اس کو لے کے آگے چلیں گے. اور یقین کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں اور بعد میں آپ اکیلے بیٹھ کے ہنستے ہیں, یار کہ میں نے ایسی بھی بیوقوفی کی ہے, ایسی احمقانہ جو ہے نا میں نے غلطیاں کی ہیں. بٹ دیز آر ناٹ دوز لائک سلی اور اسمال مسٹیکس, دیز آر یور لائف لرننگ لیسنس کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. وہ ایک کہاوت میں نے پڑھی تھی کہ جب انسان ایک دفعہ غلطی کرتا ہے نا وہ ٹھیک ہے غلطی ہے, دوسری دفعہ جو کرتے ہیں نا وہ ایک غلطی نہیں ہوتی, تیسری دفعہ تو پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پہلی دفعہ ہی جب غلطی کرتے ہیں بجائے اس کو سیکھنے کے نا اسی کو عادت یا ہیبٹ سمجھ کے نا بھول جاتے ہیں اور پھر ٹرائی نہیں کرتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور کچھ کتابوں میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ جیتنا بھی ایک عادت ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں جو پلیئرز ہیں, ایتھلیٹس ہیں, جو ورلڈ ریکارڈ بناتے ہیں, وہ ہار کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہوتے کیونکہ ان کا مقابلہ اپنے آپ سے ہوتا ہے. جیت کو اپنی عادت کیسے بنائیں؟ دیکھیے اگر جیت کو ایک بڑا سمپل سا اس کا آسان طریقہ ہے, دیر از آلویز اے ون ونر. اف یو کین ون وائی ناٹ می. ٹھیک ہے, آپ جیت سکتے ہو تو میں کیوں نہیں جیت سکتا. مجھے اپنی تو کوشش کرنی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the person who is going to win has put more efforts into it. Very true. تنویر صاحب مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی خبر بنی اینڈ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے جتنے بڑے خواب ہوتے ہیں اسی طرح کا اس کا کیریکٹر ہوتا ہے. آپ نے $9 million کی انڈاؤنمنٹ دی ہے. How long did it take for you to earn your first million? It took me almost, I will say, 12 years. 12 سال لگے. جی 12 سال لگے. اوکے, اور اس میں فیلیئرز آئے, بینکرپسی آئی بیچ میں, کافی ساری چیزیں آتی ہیں, آپ کے کافی فیلیئرز ہوتے ہیں, بٹ جیسے کہ پہلے میں نے بات کیا ہے آپ کو پرسسٹنٹ رہنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے اس سے سیکھا نہیں ہے اور بالکل گیو اپ کر دیا ہے. اب آپ گیو اپ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اب کوشش جو ہے نا, جو میرا اگر کسی کو ایک میسج دینا ہے تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ اس چیز سے نہ ڈریں کہ میں فیل ہو جاؤں گا. اگر کسی چیز سے ڈرنا ہے نا تو وہ یہ ڈریں کہ جب میں نے اس کو سکسیس پہ میں چلا گیا نا تو کمپٹیشن جو ہے نا میرا کس سے ہوگا. صحیح. وہ کمپٹیشن آپ کا اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ جو میں کل تھا آج اس سے بہتر ہوں, اور جو کل آنے والا میرا نا وہ اس سے بھی میں نے بہتر کرنا ہے. تو میں نے جو چیز اپنے آپ میں رکھی ہوئی نا, جس چیز کا مجھے ڈر رہتا ہے, جو کہ ہمیشہ میں سب سے کہتا ہوں, مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے, مجھے کسی اور چیز سے ڈر نہیں لگتا. اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے. اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے جو ایک اچیومنٹس ہیں یا جو ایک بار ہے نا وہ بڑی ہائی سیٹ کر دیتا ہوں. اب مجھے اس کو اچیو کرنا ہے. آپ کے ساتھ تو رہنا بہت مشکل ہوگا. آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ایک خوشی یعنی ایک اچیومنٹ کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے, آپ اگلی اچیومنٹ کی طرف بھاگنے لگ جائیں؟ نہیں, وہ اصل میں دیکھیں گھر کا جو ہے نا وہ ایک any successful person will tell you one simple thing کہ professional اور personal life they are two different things.
گھر میں آتا ہوں تو میں نے کبھی جو ہے نا پروفیشنل کی بات نہیں کی ہے. کام پہ کبھی گھر کی بات نہیں کی ہے. بیٹا میرا جوائن کیا, بیٹی نے جوائن کیا آفس میں, تو ان کو پہلے دن یہ بولا گیا تھا, I'm not your father and you're not my son or daughter. Either we both work for the same company. Unfortunately, I have a CEO title and you are just a beginner. Right. Welcome to the family. Welcome to the work family now. Work family now. تو یہ ایک آپ کی جو فاؤنڈیشن آپ نے بلڈ کرنی ہے. اب میری بیٹی آئی ہے, اس کو پہلے دن میں نے نا ریسیپشنس پہ رکھ دیا. لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ آپ کا ہوتا ہے نا, یہ آپ نے ورک پہ نہیں شروع کرنا ہوتا, یہ آپ نے گھر پہ شروع کرنا ہے. لیکن تنویر صاحب ایک پھر ذہن میں خیال آتا ہے, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کام کو اور ورک کو الگ الگ ڈبوں میں رکھنا چاہیے. آپ کا جو کام ہے نا وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے, وہ پوری زندگی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور کیونکہ آج ہم فارمولا فار سکسیس کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں جو جانے مانے لوگ ہیں, چاہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ ہوں, بلینئرز ہوں, ٹائکونز ہوں, ان کی پرسنل لائف اتنی ڈسٹرب کیوں ہے؟ دیکھیے وہ ڈسٹرب جو ہے نا, جب ایک سکسیس آتی ہے نا تو اپنے آپ کو وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں. ان کا جو ایک پیتھ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جب آپ ایک سکسیس پہ چل رہے ہیں نا تو آپ کا جو پیتھ ہے نا وہ سکسیس کا ایک اوپر جا رہا ہے, گراف اوپر جاتا جا رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ایک گول پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ ہم نے اس کو آگے لے کے کیسے جانا ہے, آپ ڈیویٹ ہو جاتے ہو, آپ ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتے ہو. آپ کے جو ارد گرد جو دوست احباب کچھ رشتے دار ہیں نا وہ آپ کو بھٹکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی یو جسٹ ڈی ریل یور سیلف, یور ڈاؤن فال اسٹارٹس. لیکن ان کا شکوہ تو مختلف ہوتا ہے. یعنی میں نے تو اکثر لوگوں کو سنتے ہوئے کہا ہے, ڈو یو ریئلی تھنک they want to open up their personal life? Don't you think they want to hide everything? لیکن جو پیچھے گھر والے بیچارے رنجیدہ ہیں, ان کا شکوہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے کام میں اتنا مگن ہے کہ ہمارے لیے نہ وقت ہے, نہ اس کی زندگی میں کوئی اسپیس ہے. تو پھر کیا مسئلہ چلتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے یہ ہر ایک انسان جب اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا اس کی لائف میں یہ دور آتا ہے. میری لائف میں بھی یہ ہے. میں نے اپنی وائف سے یہی ایک چیز کی تھی کہ گھر کا جو کام ہے نا وہ وائف نے سنبھالنا ہے, باہر کا کام جو ہے نا وہ میرا. میں گھر پہ انٹرفیئر نہیں کروں گا, آپ نے باہر انٹرفیئر نہیں کرنا. لیکن جب میں گھر پہ آتا ہوں وہ میرا ٹائم ہے, وہ آپ کو دینا ہے. اس میں نے کوئی بزنس کی بات نہیں کرنی ہے. یس دیر آر سم ٹائمس کہ جب 18 گھنٹے 19 گھنٹے بھی کام پہ ہیں, لیکن جب وقت آیا تو وہ اب ٹائم میں دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا اگر 2 بجے کام ختم ہو گیا, آفس میں کچھ کرنے کو نہیں ہے, میں 2 بجے گھر چلا جاتا ہوں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں جی اب میں نے گھر کے جا کے کرنا ہے, وہ سوشلائز زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پارٹیز میں جانا شروع کر دیا, دوستوں کو ٹائم دیا, ایسے ہی نہ کوئی کام بھی نہیں ہے, گھر جانے کی بجائے کہیں اور چلے جاتے. سو دس از ویئر آئی بلیو دا پرابلم اسٹارٹس. So your number one tip would be کہ اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو keep the wife happy so your life is happy. نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ وائف کو ہیپی کریں اور وائف بھی آپ پہ جو ہے نا وہ سوار ہو کے شروع ہو جائے, ایسا نہیں ہے. ایک بیلنس جو ہوتا ہے نا ہر چیز میں وہ ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے, چاہے ایک امپلائر امپلائی کا رشتہ ہے. سو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس ایوری ویئر. اور اگر آپ کا گھر پہ بیلنس اچھا ہے نا سو دیٹ آلسو موٹیویٹس یو ٹو ڈو ایون مچ بیٹر ایٹ ورک. آئی وانٹ ٹو گو بیک. آپ نے جو کہا کہ پہلے $1 ملین کمانے کے لیے آپ کو 12 سال لگے, اس 12 سال میں کبھی یہ ڈاؤٹ آیا تنویر صاحب کہ ہو سکتا ہے آئی ول نیور بی اے ملینئر؟ 2-3 دفعہ آیا. 2-3 دفعہ. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دس از ویئر یور اسپاؤز کمز ان اینڈ پلے اے ویری پیوٹل رول. جب میری لائف میں یہ ایسا آیا تھا تو آئی ہیڈ آلموسٹ گیون اپ. سو اٹ واز مائی وائف who supported me. اس نے مجھے پھر نہ ایک موٹیویٹ کیا, اس نے مجھے کہہ لیں کہ دھکا دیا کہ نہیں یہ کرنا ہے اور I know you can do it. So your wife is your good luck charm. Yes, you can say that. آپ نے بڑی رک کے کہا ہے, یہ دیکھ رہی ہوں گی وہ. نہیں دیکھ لیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ایک سب سے پہلے تو ایک ماں آتی ہے آپ کی لائف میں. وہ جو ماں نے ایک انسپریشن دیتی ہے, ٹھیک ہے, ایک وائف بھی آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ ورکرز بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک
جسٹ ٹو چینج دا ٹاپک لٹل بٹ. پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، آپ کا جو ایک امپلائر اور امپلائی کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے. What I have learned in my life is کہ this gap should be eliminated completely. اگر یہ گیپ نہیں ہے نا تو آپ کا جو چھوٹے سے چھوٹا ورکر ہے نا, he can give you sometime $1 million idea. Very true. And it is your job to execute that $1 million idea. آپ کو پتہ ہے, آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو انسرٹنٹی ہے اس کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں, اتنے زیادہ فیئرفل ہو گئے ہیں کہ اگر ایک مینیجر کے پاس کسی کو ہائر کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ اپنے سے بہتر انسان کو ہائر نہیں کرتا. اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سکسیزفل ہونا ہے تو اے گڈ آئیڈیا کین کم فرام اینی ویئر, بلکہ آپ اپنی ٹیم بنائیں تو اپنے سے بہتر لوگوں کو رکھیں. دیکھیں اس میں جو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے نا, آپ کو کس چیز کی انسیکیورٹی ہے, یہ جو انسیکیورٹی ہے نا یہ ہم نے ختم کرنی ہے. جب تک یہ انسیکیورٹی ایک امپلائر یا ایک مینیجر نہیں ختم کر سکتا, کیونکہ اس کو اپنے آپ پہ ڈاؤٹ ہے, اینڈ the only reason he has a doubt on himself is because he's not doing his job. اگر وہ اپنی جاب پوری کر رہا ہے there is no fear. میں یہ جاب کر چکا ہوں, ایز اے مینیجر بھی جاب کر چکا ہوں, مجھ سے اچھے آئے ہیں, میں نے کئیوں کو جو ہے نا ہائر کیا تھا, میں ڈسٹرکٹ مینیجر تک گیا ہوں, میں نے ایک کو ہائر کیا وہ میرے سے اوپر چلا گیا, بٹ دا وے آئی تھنک از دیٹ ریفلیکٹس مائی ایبلٹی. ہائر تو میں نے کیا ہے, ٹرین تو میں نے کیا ہے, اس کو کوچنگ اس کی میں نے کی ہے. What I hear is کہ پرسپیکٹو سے کتنا فرق پڑتا ہے. یعنی کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا چنا ہوا بندہ آپ سے آگے نکل گیا ہے تو دیکھو میں تو وہیں رہ گیا اور یہ بازی لے گیا, لیکن آپ کا دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ دیکھو مجھ میں یہ گڑ تھا کہ میں نے کسی صحیح بندے کو چوز کیا. لیکن مجھے بتائیں, پاکستان میں یہ تاثر بھی بڑا عام ہے کہ میں نے اگر اپنا آئیڈیا کسی سے شیئر کیا تو سکسیس تو چھوڑو, وہ میرا آئیڈیا لے کے چلتا بنے گا. دیکھیں یہ بہت یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ ہماری کمیونٹی میں, ہمارے کلچر میں ہے. چاہے پاکستانی ہم باہر چلے جائیں نا تو یہ وہاں پہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک جو غلامی ہے نا اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. میری اللہ جنت نصیب کرے, میری والدہ کہتی تھی بیٹا اپنا ہاتھ جو ہے نا ایسے رکھنا, کسی کو دینے والا بننا, ایسے نہ کرنا, لینے والا نہیں بننا. اگر آپ لینے والے بن جاؤ گے نا تو ہمیشہ غلام ہی رہو گے, آگے نہیں بڑھ سکو گے. صحیح. تو جب تک ہم یہ چیز جو ہے نا نہیں کرتے, ابھی دیکھیں آپ بھی ماشاء اللہ ابراڈ گئی ہیں, کہیں پر آپ نے دیکھا کہ جی پورٹر آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, آپ کو ضرورت ہے وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں. یہاں پہ آپ نے ایک پورٹر کو بولا نہیں مجھے نہیں چاہیے, آگے کھڑا ہے دوسرا والا چیلنج کے طور پہ کہتا ہے چیلنج ایکسیپٹڈ, میں کنونس کر لوں گا کہ ان کو پورٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ایک نا ہمیں عادت پڑ چکی ہے. ہوٹل میں آپ جا کے چیک ان کریں, بھائی جو آدمی ایک امریکہ سے آیا ہے وہ سامان وہاں سے لے کے آ گیا, کہ آپ وہ کاؤنٹر سے اپنے کمرے پہ نہیں لے کے جا سکتا. سر میں کرتا ہوں, کیا وجہ ہے؟ ٹپ کے لیے. وہ ایک عادت پڑ چکی. اب جو عادت ہے نا اس آدمی کو ایکسٹرا جو ہے نا اس کی جو ابیلٹی ہے نا اس کو اجاگر کرنے میں نا روک رہی ہے. وہ آدمی اپنی ایکسٹرا محنت کرنا ہی نہیں چاہ رہا, کیونکہ اس کو ایک لت لگ گئی ہے کہ جی میں نے تو ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے نا, مجھے تو ایسے ہی کرنا ہے, میری لائف ہی یہی ہے. تو جب تک آپ اس چیز سے, اس پرسیپشن سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ دس از دا ڈفرینس بٹوین جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز اینڈ دا ڈیولپ کنٹریز. آئی تھنک ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی شخص آپ کو اچھی سروس دے رہا ہے اینڈ ہی وانٹس ٹو ایکسٹینڈ ایکسلنس ٹو یو, اس کا بدلہ وہ پیسے میں ہی چاہتا ہے. اگر آپ نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خلش ہوگی کہ بھائی میں نے تو ان کا کام کیا, انہوں نے مجھے پیسے کیوں نہیں دیے. یہ نتیجہ ہے جب ہم اپنی سکسیس کو صرف اور صرف پیسے سے ناپتے ہیں. آپ کے خیال میں سکسیزفل ہونے کا مطلب صرف یہی ہے کہ انسان بہت امیر ہو؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. سکسیزفل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف پیسہ ہی ہو. آپ نے کسی فیلڈ میں کام کیا, چاہے آپ جاب بھی کر رہے ہیں, ایک آپ کی ایک انر سیٹسفیکشن جو ہے نا, ٹو می دیٹ از دا سکسیس دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو. اگر آپ کو وہ ایک سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے, چلیں آپ نے جیسے بات کی شروع میں کہ جی میں نے وہ $9 million دیے, وہ میں نے دیے, مجھے کم از کم اس کی ایک انر سیٹسفیکشن تو ہے.
میں وہ اب $1 بلین بھی بنا لوں گا, مجھے وہ سیٹسفیکشن اس کی نہیں ہے. یہ میں نے کسی کے لیے کیا. جب آپ بات وہی ہے, جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں, کہ ہیومینٹی کے لیے کرتے ہیں آپ, تو آپ کو وہ آتا ہے, آپ کا ایک پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے. تنویر صاحب, آپ جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ دنیا کے بہت سارے کامیاب ترین لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بزنس پارٹنرشپس کرتے ہیں. پاکستانی کامیاب بزنس مین اور دنیا کے دوسرے کامیاب بزنس مین میں آپ کو فرق کیا لگتا ہے؟ آنیسٹی, انٹیگریٹی اینڈ لوئلٹی, اور ان میں جیلسی نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں پاکستانیوں میں نہیں ہیں؟ پاکستانیوں میں بہت زیادہ ہیں, باہر نہیں ہیں. یعنی جیلسی یا آنیسٹی؟ جو جیلسی پاکستان میں ہے جی, آنیسٹی نہیں ہے, انٹیگریٹی نہیں ہے, لوئلٹی نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں جی ٹانگ کھینچنے میں ہم ماہر ہیں, وہ تو ہمارا قومی کھیل ہے. باہر ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اچھی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے جب ریسٹورینٹ جوائن کیا تو ایز اے فرینچائزی, جو میرا فرینچائز بزنس کوچ تھا, 4 سال بعد وہ بھی فرینچائزی بن گیا. میں نے اس کو پوری ٹپس دی. میں نے کہا اگر کامیاب ہونا ہے یہ چیزیں کرو. اب میرے پاس 3 برانڈس ہیں, KFC بھی ہے, ٹاکو بیل ہے, اور پیزا ہٹ ہے. اب ٹاکو بیل میں میرے پاس جو ریسٹورینٹس ہیں وہ تقریباً 52 ہیں. میں نے 2006 میں شروع کیا, اس نے 2010 میں یا 11 میں شروع کیا, اس کے پاس 63 ہیں. مجھے خوشی یہ ہے کہ میری وجہ سے وہ آگے بڑھا ہے. صحیح. اب وہ آدمی کیا کر رہا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے نا, وہ مجھے اپریشیٹ کرتا ہے, ریکگنائز کرتا ہے کہ میں جو بھی آج ہوں اس کی وجہ سے ہوں. اگر یہ مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کرتا, اب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا میرے پاس تو کام ہے, یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا. کیوں بڑھا ہے؟ اچھا, یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اچھا مشورہ دینا, کسی کو صحیح راہ دکھانا, یہ بھی صدقہ ہے, یہ امانت ہے بلکہ دوسرے کی. لیکن مجھے بتائیں, کیونکہ آپ نے خود جو شروعات کی تھی, آپ you were one of the managers at a restaurant like this, اور آج آپ ایک فرینچائز اونر ہیں, آپ کے پاس ملٹیپل آؤٹلیٹس ہیں ان کے. تو اگر یہ میرا پوڈ کاسٹ کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جو ٹل پہ کھڑا ہو کے اس وقت کسٹمر کا آرڈر لیتا ہے, وہ کل کو بننا چاہے آپ کی طرح, اس کو کیا ٹپ دیں گے؟ دیکھیے, بات بار بار وہی آ جاتی ہے کہ آنیسٹی کی اور انٹیگریٹی کی آتی ہے آپ کی. جب تک دیکھیے دنیا میں آپ کو کبھی نہ کبھی ایک موقع ضرور ملے گا. اٹس این اولڈ saying that you have to be at the right time at the right place. اب وہ آپ کو چانس ملا ہے, اب آپ نے اس کو اویل کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے چانس ملا تھا, میں ایک کوریئر کی جاب کر رہا ہوں. I was making about close to $40,000 a year. جاب مجھے جو دوسری ملی, I was going to make almost $100,000 a year. اب جو کوریئر کا اونر تھا اس نے مجھے بولا کہ تنویر, you have the potential, you can make wonders in this industry. Yes, I cannot offer you 100,000. You have to live with 40,000. But one day you will thank me. میں نے رسک لیا. مجھے وہ ایک کیا کہتے ہیں نا کہ ایک چانس نظر آ رہا تھا کہ میں اس کو اویل کر سکتا ہوں. اب میری ایمانداری تھی, میری محنت تھی, میں اس آدمی کے ساتھ اتنا لوئل ہوں کہ جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا, آگے بڑھا, میں اس کے آگے نکل گیا, لیکن میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. ابھی یہ جو میں نس کا کر رہا ہوں, یہ اس آدمی کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ. ونڈرفل. یعنی یہ وہ آپ کے محسنوں میں ہیں؟ میرے محسنوں میں, تو ان کا نام میں آلریڈی ان کو دے چکا ہوں. صحیح. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو, جو آپ کا کویشچن تھا کہ اگر آپ کو کسی نے ہیلپ کی ہے, اس کو یاد رکھو. بالکل. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے استاد نے یا کسی بھی شخص نے آپ کو کچھ ایک حرف بھی سکھایا ہے, اگر وہ آپ جہاں پہ بھی اس نالج کا استعمال کرتے ہیں یا اس کو بیس بنا کر مزید سیکھتے ہیں, تو یہ اس شخص کی نیکی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. لیکن پھر بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو دوراہا آپ کے سامنے تھا کہ ایک طرف آپ $40,000 سال میں بنا سکتے, دوسری طرف $100,000, پاکستانیوں کے لیے تو اٹ وڈ ہیو بین اے نو برینر. جہاں پیسے زیادہ مل رہے ہیں وہاں جائے گا کوئی. بات یہی ہے نا, پھر وہ آپ, there is a risk, there is a reward, and you have to be at the right time at the right place. تو میرے لیے وہ رسک لینا
اور یہی نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ نا ایک اپرچونیٹی مجھے نظر آ رہی ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے جو کہ ہم اینالائز نہیں کرتے ہیں. اب مجھے 100,000 کی جاب ہے میرے پاس. بھائی مجھے اگر میرے میں اتنی ایبلٹی ہے کہ مجھے آج 100,000 کی جاب مل رہی ہے, وہ 6 مہینے بعد بھی مجھے مل جائے گی. میں یہ 6 مہینے رسک کیوں نہ لوں؟ صحیح. ہم وہ نہیں لیتے ہیں. آپ اپنی زندگی سے کاش اگر مگر کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ میں ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والی تھی اور اس وقت میرے او لیولس کے ایگزام آنے والے تھے. میں نے پورے پاکستان میں ڈبیٹس جیتی تھی اور مجھے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع مل رہا تھا. اور سب نے مجھے کہا کہ دیکھو تم پاکستان میں تو جیت گئی ہو, آگے رسک ہے, جیتو نہ جیتو اس سے بہتر ہے سال بچا لو, اپنا ایگزام دے دو. صرف میرے نانا تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ سدرا تم ساری زندگی پلٹ کر اس لمحے کو دیکھو گی اور کہو گی کہ کاش اگر میں جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. وہ اگر آپ کی زندگی میں رہے تو شاید آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن مجھے بتائیں فیلیئرس کا بھی ہم نے ذکر کیا. آپ نے کہا یو ہیڈ یور فیئر شیئر آف فیلیئرز ایز ویل. سلیکن ویلی میں کہا جاتا ہے کہ اف یو ہیو ٹو فیل فاسٹ, کہ ایک آئیڈیا نہیں کام کر رہا, آپ کو اندازہ ہو گیا سال میں 2 سال میں آپ نے اسٹریٹجیز بدل کے دیکھ لیا ہے, بٹ اٹس جسٹ ناٹ ورکنگ. ہمارے یہاں کئی لوگ وہاں پہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ایک بزنس فیل ہوا اس کے بعد دوبارہ کبھی بزنس نہیں کرنا. فیلئر کے بعد دوبارہ کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں؟ آپ نے جو اچھی بات کی نا, اف یو ہیو ٹو فیل فاسٹ, آئی تھنک پرابلی دس ایگزامپل پرفیکٹلی فٹس آن می. 1995 میں نے ایک چھوٹا سا بزنس کیا. ود ان لائک 5 days آئی ریئلائز کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اس میں میں جتنی دیر رہوں گا نا نقصان اتنا ہونا ہے. اب آپ نے اس کی کیلکولیشن کرنی ہے کہ 5 دنوں میں نے اس وقت آئی کڈ یو ناٹ, میں نے $45,000 لوز کیے. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے $45,000 لوز کر رہا ہوں, میں نے یہ دیکھا آگے میں کتنے بچاؤں گا. تو فرق آپ کی سوچ کا ہے, آپ کے ایک تھاٹ پروسیس کا ہے کہ میں نے جو میرے نقصان ہو چکا ہے وہ تو میری جیب میں آنے والے نہیں ہیں, لیکن جو میں نقصان زیادہ کروں گا وہ تو میں بچا سکتا ہوں. It's about cutting your losses. It is about cutting the losses. بالکل صحیح. اکانومی کا نا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر آپ آج فار ایگزامپل $100 بنا رہے ہیں نا, سو ان 20 years how much do you really need to make to have your consistent living standard what you have today? Right. تو 20 سالوں میں نا اگر وہ آج $100 ہے نا تو آپ کو کم از کم $500 بنانا چاہیے. دیٹ از دا ریزن جو ایک فارمولا بزنس اور جاب کا ہوتا ہے نا کہ when you are working for somebody your salary is being added. When you are in business it is being multiplied. ویری ٹرو. لیکن ہم نے وہ فارمولا بھی تو دیکھا نا, ٹک ٹاک پہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کی انکم آپ 5 مختلف جارز میں ڈالیے. ایک میں وہ ہے جو آپ کے ایکسپینسز ہیں, اس کے علاوہ آپ سیونگس کریں, آپ انویسٹ کریں, آپ چیریٹی بھی کریں. پاکستانی مجھے جو اچھی بات لگتی ہے تنویر صاحب, کہ چاہے وہ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر, دے ہیو اے کمپیشنیٹ ہارٹ. وہ فلانتھروپی کے, چیریٹی کے مختلف پروجیکٹس میں حصہ دیتے ہیں. بٹ اسی حوالے سے میں سوچ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہیلتھ ریلیٹڈ چیزوں کو چیریٹی دینے میں ہے, کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی میری وجہ سے اتنے مریض مستفید ہوئے ہیں, اتنوں کا علاج ہو گیا, اس کا آپریشن ہو گیا. آپ نے ایجوکیشن کو چوز کیا جس کا نتیجہ شاید 10 سال میں 20 سال کے بعد نکلے گا. یہ فیوچرسٹک سوچ ہے. دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی ایک فیوچرسٹک ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بائی دا وے میں نے ڈائلسس سینٹر بھی بنایا, وہ ایک شارٹ ٹرم ہے. اگر آپ نے لانگ ٹرم دیکھنا ہے, فار ایگزامپل یہ ایک جو انڈومنٹ فنڈ بنا ہے, ایک بچے کل کو اس میں سے پڑھ کے ڈاکٹرز ہی بنتے ہیں, وہ کتنے مریضوں کا علاج کریں گے؟ اگر میں ابھی تھوڑے سے مریضوں کا علاج کر دوں گا, ٹھیک ہے, مجھے وہ لوگ بڑی دعائیں دیں گے, بٹ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان دا کمیونٹی؟ میں اپنے کلچر کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے کیا ڈفرینٹ کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. سو یو ہیو ٹو چوز اے ڈفرنٹ پیتھ ان یور لائف. آپ اگر ڈفرینٹ پیتھ کریں گے چوز, تو فیوچر کو آپ نے دیکھنا ہے. تو ایجوکیشن از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو فار یور کمیونٹی, فار یور سوسائٹی. Another thing I want to pick your brains on, تنویر صاحب, سکسیس اس وقت پاکستان میں سمجھی جا رہی ہے ریئل اسٹیٹ میں. بہت سارے نئے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس آ رہے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے اچھا پیسہ ہے, اچھا ریٹرن ہے. مینوفیکچرنگ میں لوگ پیسے نہیں لگا رہے, فیکٹریز نہیں لگا رہے, سروسز نہیں بنا رہے.
یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا فارمولا ہے پاکستانی اکانومی کے کانٹیکسٹ میں؟ نہیں، یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کی طرف جو ہے نا وہ گئے ہیں اور ایک جو انڈسٹری کی طرف نہیں گئے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا سروے بھی کیا تھا کہ کسی ایک کی فیکٹری ہے، اس کے پاس 50-60 ایکڑ کی جگہ ہے، وہ فیکٹری بند کر کے نا اس کی ایک سوسائٹی بنا دیتا ہے اور اس میں سے نا وہ پیسے نکال کے باہر لے جاتا ہے. سو دس تھنگ نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ امیجیٹلی. کوئی بھی ڈیولپ کنٹری ہے نا اس میں دیکھیں انڈسٹری ہے تو ساتھ ریئل اسٹیٹ چل رہی ہے. ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ آج ہم ریئل اسٹیٹ کے لیے پیسہ تو بنا رہے ہیں، کیا ہم اپنے آنے والی جنریشنز کو کچھ دے کے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں دے کے، ہم تو ان کو تباہ کر کے جا رہے ہیں. وہ ریئل اسٹیٹ جب ختم ہو جاتی، انڈسٹری ہے نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ ریئل اسٹیٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک دن وہ یہی ریئل اسٹیٹ میں بھی 50-60 سال ہماری زندگی میں تو نہیں، 50-60 سال بعد یہ ریئل اسٹیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اس کو خریدنے کا. سو اٹس آل اباؤٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. یہ کوئک سکسیس فارمولا تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے ملک کا، لوگوں کا لانگ ٹرم میں نقصان ہے. اچھا، اس حوالے سے ایک تضاد یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ کامیاب ہیں، پاکستان کی ریاست کامیاب نہیں ہے. ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہے، ہمارے یہاں سسٹمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، پیرلل اکانومی بہت اسٹرانگ ہے. تنویر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی اسٹیٹ کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو ہمارے جو پہلے میں نے ذکر کیا، جو کافی سارے ہمارے جو رولز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنز ہیں نا، اس کو ہمیں امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آج کے ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ چیزیں اتنی ماڈرنائز ہو جائیں گی، ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے، ہم اسٹے آرڈر لے کے آ جاتے ہیں. کسی ڈیولپ کنٹری میں چلے جاؤ کہ اسٹے آرڈر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے کچھ. بالکل. تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ کوئی بھی اگر ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہے اس میں یہ ہے کہ جی 18 مہینے میں نا ایک کیس کا فیصلہ ہونا ہے. مجھے آپ سے کوئی تضاد ہے، میں نے آپ پہ کوئی لا سوٹ فائل کر دیا ہے، وہ 18 مہینے میں وہ ختم ہو جانا ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ جنریشنز نکل جاتی ہیں، پھر بھی نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو جب تک ہم ریفارم نہیں کریں گے، ابھی جو چیف صاحب نے جو ایک دوسرا بھی انیشیٹو لیا، وہ یہی چیز ہے کہ وہ ریفارمز کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا، یہ ریفارمز ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ آپ ایک انویسٹر ہیں، پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا تو بہت آسان ہے. نہیں، پاکستان میں میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ بزنس کرنا جو ہے نا وہ مشکل پاکستان میں ہے. اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں نا، اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں کہ ایک چھوٹی سی اگر آپ نے ایک پروجیکٹ تیار بھی کر لیا ہے، اب آپ نے اس میں بجلی لگوانی ہے، الیکٹریسٹی کا سارا کرنا ہے، یقین کریں آپ کو 10 سے 15 دن لگ جائیں گے. اور پھر بھی جو ہے نا آپ نے 10-15 دن کے بعد کچھ نہ کچھ کسی کو دے کے ہی کام کروانا ہے. یا آپ کے پاس سفارش ہونی چاہیے یا آپ کچھ نہ کچھ کسی کو لے دے کے نا وہ کام کریں گے. Whereas in other countries you pick up the phone, call, in next 5 minutes your electricity is hooked. So this is the difference نا. آپ اس کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کرنا ایزی ہے؟ یہاں پہ اگر ریئل اسٹیٹ کو بھی دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ کو لے کے کوئی چیز ابھی تک ریفارم نہیں ہوئی ہے. ایک پلان میں نے ضرور شیئر کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے ریئل اسٹیٹ کو ریفارم کر سکتے ہیں کہ ایک لینڈ رجسٹری ہو، جو ہماری تحصیلیں ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. جب وہ پورا ہر چیز ڈیجیٹائز ہو جاتی ہے اس میں، تو کمپنیز 5-7 گورنمنٹ کی رجسٹرڈ کمپنیز ہوں، وہ کانٹریکٹ دیکھیں، ساری اس کی ڈیو ڈیلیجنس کریں، انویسٹیگیشن کریں، اینڈ دس پروسیس کین بی ویری سمپل. ابھی اگر آپ نے کوئی ریئل اسٹیٹ کا ٹرانزیکشن کرنا ہے، آپ جو ہے نا وہ 15 سے 20 دن آپ کے لگ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹرانزیکشن کرنے میں. باہر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرانزیکشن بھی آج کانٹریکٹ سائن کیا ہے، مہینے بعد اس کی کلوزنگ ہے، پیپر ورک ہمیں ای میل میں آ جاتا ہے، ہم نے سائن کر کے بھیج دیتے ہیں، وہ کمپنی سارا کام کر رہی ہے. وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین، کہ یہاں پہ جو ہے نا ہر چیز آپ کو کرنی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر 15 دن آپ کو لگے ہیں ایک ٹرانزیکشن کرنے میں، کتنا ٹائم آپ نے ویسٹ کیا ہے. بالکل. IMF کہتا ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت تک سکسیزفل نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو بہتر نہ ہو. آپ کے خیال میں پاکستان میں لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، ہمارے جو ٹیکس کا سسٹم جو ہے نا وہی پورا صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جو
ابھی دیکھیں تقریباً 60% آف جو اینڈ ریٹیل ہے نا وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے نا جو ریاست نے جو ایک پلان کیا ہوا ہے نا کہ ہم ایک ایڈیشنلی جو جی ایس ٹی ہے نا ہر چیز پہ نا وہ پہلے لگا کے دے دیتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ واٹر باٹل پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس, یہ 5 روپے کی نا مینوفیکچر نے بنا کے نا ڈسٹریبیوٹر کو دے دی. اب مینوفیکچر نے نا 5 روپے پہ جی ایس ٹی ٹیکس اس پہ لے لیا. ڈسٹریبیوٹر نے ایجنٹ کو 7 روپے کی دی, اس نے 7 روپے پہ لے لیا. ایجنٹ نے آگے پرچون والے کو دی ہے 8 روپے کی, اس نے 8 روپے کا ٹیکس کلیکٹ کر لیا. اب پرچون والا آگے 10 روپے کی بیچ رہا ہے, وہ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر رہا. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آٹومیٹیکلی 2 روپے پہ تو جی ایس ٹی لوز کر رہی ہے نا. بالکل. کہاں سے کلیکٹ ہوگا؟ میرا جو ماننا ہے, اگر میرے پہ اگر کچھ ایسی کوئی ایک پوزیشن اگر مجھے ملتی ہے, 2 کام کرنے ہیں اس میں. ہم نے اینڈ والے کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. جی ایس ٹی وہ کلیکٹ کرے گا. صحیح. 2 فائدے, ایک تو 2 روپے پہ جو ہم جی ایس ٹی ہے وہ بچائیں گے, دوسرا وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. 60% آف آور ریٹیلرز آر ناٹ آن دا ٹیکس نیٹ. ان 60% میں تقریباً 20-25% وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں لیکن ٹیکس ایک پیسہ نہیں دے رہے. واو. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آج کی ڈیٹ میں 2 ملین ٹیکس پیئرز ہیں, اگر یہ ہمیں ریٹیلرز کو لے کے آ جاتے ہیں نا, دیٹ نمبر کین کنورٹ ٹو 5 to 6 million. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ہمارا جو ریٹیل لینڈسکیپ ہے کیونکہ وہ اتنا فارملائز نہیں ہے, ہم نہ کیش لیس اکانومی ہے, سو وی سی کہ دا گورنمنٹ کنٹینیوز ٹو لوز آؤٹ. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ بات اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان میں لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں, جب آپ اپنے کسی بھی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ کے پیچھے دیکھیں کہ کتنا سیلس ٹیکس لگا ہوا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز تو وہ پھر بھی دے رہے ہیں, لیکن اٹ از جسٹ اے ویری اسمال پورشن آف دی اوور آل ٹیکس. مجھے یہ بتائیے, اینڈ دس از پرابیبلی دا لاسٹ اینڈ آف آور کانورزیشن ایز ویل, تنویر صاحب, سکسیس کے لیے رسک ایپیٹائٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ رسک نہیں لیں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ نے ٹیبل پہ کھانا رکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا ابھی تک کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, اس میں نمک مرچ کیسی ہے, اسپائسی ہے. اگر آپ کو اسپائسی پسند نہیں ہے تو یہ اگر اسپائسی ہے آپ نے رسک لینا ہے تو کھائیں گے نا آپ. ہو سکتا ہے کہ وہ اسپائسی نہ ہو, لال لال نظر سب کچھ آ رہا ہے, اسپائسی نہ ہو, لیکن اگر آپ نے وہ رسک لیا ہی نہیں ہے کھانے کا تو آپ کیسے کھائیں گے؟ تو جتنا رسک آپ کھانے پہ لیتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے, میں کہتا ہوں اس کا اگر آپ 5% بھی اپنی پروفیشنل لائف میں امپلیمنٹ کر لینا, اسکائی از دی لمٹ. تو اٹس آلموسٹ لائک سیئنگ کہ اپنی ہیلتھ کنڈیشن اپنے میدے کو دیکھتے ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ 3-4 درجن گلاب جامن کھا جائیں, لیکن رسک لیں, کیلکولیٹڈ رسک لیں. سکسیس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا اپوزٹ فیلئر سمجھا جاتا ہے یا فیلڈ سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے بارے میں آئے دن اس طرح کی ہم خبریں سنتے ہیں کہ وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ. ایز اے پاکستانی, ایز این اوورسیز پاکستانی, ایز این انویسٹر, ایز اے بزنس مین, ڈو یو تھنک پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ؟ نو, اٹ از ناٹ. ہم ایک جو نا ہم نے اس سوچ کو نا مت بنا کے رکھا ہوا ہے, اور اس کی سب سے بڑی ریزن ہے اٹ اسٹارٹس ود اس. ہم خود ہی اپنے آپ کو فیل سمجھ کے بیٹھ جائیں گے, کوشش نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب میں ادھر بیٹھ جاؤں کہ جی میں تو اب کامیاب ہو چکا ہوں, مجھے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ میرا بھی ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو جائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ایک فیلڈ آدمی ہے اس نے صرف یہی سوچ لیا ہے کہ جی مجھے میں آگے کچھ کر نہیں سکتا. جو ایک کامیاب انسان ہے نا, اس نے بھی دیکھنا آگے میں نے آگے اور کامیاب کیسے ہونا ہے. تو دنیا چلتی ایسے ہی ہے جو ہم نے آگے کا سوچنا ہے. سو وی آلویز سے دیٹ ان انگلش کہ یو نو واٹ از یور 5-year فیوچر بیک پلان. اب یہ اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو آپ تو بیک پہ جا رہے ہیں. تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ یو ریئلی نیڈ ٹو لرن فرام یور پاسٹ, سیکیور یور فیوچر بائی ایکٹنگ ان پریزنٹ. واو,
آئی تھنک کہ ماضی کو بھی پرسپیکٹیو میں رکھیں، ساتھ ساتھ فیوچر پہ نظر رکھیں، لیکن دا ایکشن نیڈس ٹو بی ٹیکن رائٹ ناؤ. تنویر صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. آئی تھنک یو ہیڈ سم فینٹاسٹک ایڈوائس فار ینگ پیپل ایز ویل ایز فار دا کنٹری، فار دا پالیسی میکرز ایز ویل، کہ اگر ہم نے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے، سکسیز کی طرف بڑھنا ہے، کمپلیسنٹ آپ ہو نہیں سکتے، فیلئر پہ رک نہیں سکتے، اور سیکھتے رہنے کا عمل زندگی بھر جاری رہے گا. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. آئی ہوپ دیٹ یو آلسو لرنڈ اے لاٹ فرام اٹ. آئی واز تھرلی اوور جوائڈ بیکاز کئی ایسی باتیں جو ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، ہمارے ذہن میں گردش کرتی ہیں پاکستان کے حوالے سے. جب ہم اپنی لینس کو بدلتے ہیں، جب ہم کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ میں نہیں ہے بلکہ دور سے اس تصویر کو دیکھ رہا ہے، سو اٹ ایڈس ٹو آور وینٹیج پوائنٹ. آپ نے کیا سوچا؟ ڈو سینڈ می ان یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.